شوہر کے مرنے کے بعد صبا بائی کے گھر چلی جاتی، بھابھی اور بچوں کے کام کر دیتی، جس کی وجہ سے بھابھی اسے بچا کھچا کھانا دے دیتی اور وہ اس سے بچوں کا پیٹ پالتی۔ صبا کا بھائی دوسری شہر رہتا تھا اور عید کا دن تھا۔ بھابھی نے قربانی کی تو صبا بولی، بھابھی میری بچیاں گھر پر بھوکی انتظار کر رہی ہیں، مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو تاکہ میں جا کر ان کو پکا کر کھلا دوں۔ تو بھابھی نے منہ چڑھاتے ہوئے اسے چربی ڈال کر پکڑا دی۔ صبا نے سالن بنایا تو رات کو بھائی عید ملنے صبا سے آیا تو اس نے ڈرتے ہوئے نلکے سے پانی بھرا اور چربی سے بھرا سالن بھائی کے آگے رکھ دیا۔ بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب صبا اور منور کا گھر قریب قریب تھا۔ جب تک صبا کا شوہر انور نوکری کرتا رہا گھر کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایکسیڈنٹ سے انور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ پہلے سے ہی شوگر کا مریض تھا، اس لیے زخم کبھی بھی نہیں بھر سکا اور وہ محتاج ہو کر رہ گیا۔ منور اپنے گھر میں اچھا کھاتا پیتا تھا، دوسرے شہروں میں بھی مال بیچنے جاتا تھا اور کئی دن اس کے دوسرے شہروں میں لگ جاتے تھے۔ صبا اس کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ میری بہن کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے دے دیا کرنا۔ منور کے سامنے تو اس کی بیوی صفیہ صبا کے ساتھ بہت محبت جتاتی تھی، لیکن جب وہ دوسرے شہر ہوتا تو صبا سے کہتی کہ میرے تو کندھوں میں آج بڑا درد ہو رہا ہے، آج تو مجھ سے صفائی نہیں ہو رہی۔ صبا یوں کرو کہ پہلے صفائی کر دو، تم آ ہی گئی ہو تو میری تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ صبا چپ چاپ اس کے گھر کی صفائی کر دیتی، برتن بھی صاف کر دیتی۔ گھر کے سارے کام کروانے کے بعد وہ صبا کو بچا کھچا کھانا دے دیتی اور اس کے شوہر کی دوائی کے پیسے دے دیتی۔ صبا کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ جب بھی منور شہر سے واپس آتا تو اسے ایک معقول رقم مٹھی بند کر کے پکڑا دیتا، کہتا کہ چپ چاپ رکھ لو۔ صبا جب دیکھتی تو اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے، جس سے اس کے بچوں کی اسکول کی فیس بھی پوری ہو جاتی تھی اور شوہر کی بیماری کے اخراجات بھی۔ کھانا باسی ہوتا تھا لیکن اس کی بابا جسے دے دیتی تھی وہی کھانا کھا پی کر ماں بیٹیاں گزارا کر لیتی تھیں۔ لیکن انور کی حالت بگڑنے لگی، اس کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہونے لگی تھی، زخم بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اسی تکلیف میں وہ جہاں فانی چھوڑ کر چلا گیا تو صبا کا آسرا بھی جیسے ختم ہو گیا تھا۔ بے شک شوہر تھا، چارپائی پر لگ گیا تھا، لیکن زندہ تھا تو اسے آسرا بھی تھا۔ لیکن اب تو جیسے اسے اپنا آپ خالی سا لگنے لگا تھا۔ 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی نہیں تھا جو کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنتا، اس لیے صبا پر غشی کے دورے پڑتے رہے۔ صبا ٹینشن سے بے حال تھی۔ اس وقت منور نے ہی بہن کو سنبھالا تھا۔ جب صبا نے ہوش سنبھالی تو بھائی نے کہا کہ فکر مت کرو، اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ پہلے تو صفیہ کو بھی نند کا کچھ احساس تھا، اس لیے جو پکاتی اس کے گھر بھی بھجوا دیتی۔ صبا کا گھر اپنا تھا جو کہ اس کے باپ کے ورثے سے اسے ملا تھا، سر چھپانے کی جگہ اس کی اپنی تھی، باقی سہارا بس بھائی کا ہی تھا۔ عدت پوری ہوتے ہی صبا نے سوچا کہ وہ کوئی ملازمت کر لے گی، لیکن پڑھی لکھی تو تھی نہیں، لیکن سوچا کہ گھروں کے کام کاج کر کے اپنا بوجھ خود اٹھا لے گی۔ جب اس نے اس بات کا ذکر منور سے کیا تو اس نے منع کر دیا، کہنے لگا کہ میرا کام کاروبار بہت اچھا ہے، بس تم مجھے دعائیں دیا کرو، تمہارے گھر کی کفالت میں کر لیا کروں گا۔ لیکن جیسے ہی منور شہر سے باہر جاتا تو صفیہ اسے اپنے گھر بلا لیتی، کہتی تمہارے گھر میں بھی تمہارا شوہر نہیں ہوتا، میں بھی اکیلی ہوتی ہوں، ایسا کرو کہ میرے گھر پہ رہ لو۔ صبا بھی دونوں بچیاں لے کر بھائی کے گھر میں آ جاتی۔ صفیہ کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے بڑے تھے اور صبا کی بیٹیوں کو اکثر زور سے تھپڑ مار دیتے یا دھکا دے دیتے تھے۔ وہ دونوں چھوٹی تھیں، ایک 5 سال کی تھی اور ایک 3 سال کی، اور صفیہ بھابھی کے بیٹے دونوں ہی بڑے تھے، ایک 10 سال کا تھا، دوسرا 12 سال کا تھا۔ چھوٹی بیٹی بھی صبا کی بیٹیوں سے بڑی تھی۔ آج بھی صبا کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، گرمی عروج پر تھی اور صفیہ کے تینوں بچے اے سی چلا کر اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صبا کی دونوں بیٹیاں پسینے سے شرابور صحن میں بھاگ دوڑ رہی تھی۔ صفیہ صبا سے کہنے لگی جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، بچوں کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، تم سے ابھی تک روٹیاں ہی نہیں پکی۔ بیچاری اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی جلدی روٹیاں اتار رہی تھی اور صفیہ روٹیاں لے کر اندر چلی جاتی اور خود بھی اے سی میں بیٹھی تھی۔ صفیہ جب روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ کر اندر لے جانے لگی تو صبا کہنے لگی ایسا کریں شفق اور نمرہ کو بھی کمرے میں لے جائیں، صحن میں بہت دھوپ ہے، دونوں بچیاں گرمی میں کملا کے رہ گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ صفیہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی لے تو جاؤں لیکن تمہیں پتہ ہے نا میرے بچے اس وقت اپنے موبائل اور
टैब पर गेम खेल रहे होते हैं और ये उनके साथ मोबाइल देखने की ज़िद करती है। और तुम जानती हो कि मेरे दोनों बेटे गुस्से के कितने तेज़ हैं और बेटी तो वैसे ही ज़िद्दी है, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखेगी। सबा कहने लगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। उसने रोटी हाथ पाट में रखते हुए शफक और नम्रा से कहा कि चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाना, किसी को भी तंग मत करना। दोनों बेटियां मान गई। जैसे ही दोनों बच्चे कमरे में गए, थोड़ी देर बाद उनके रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। रोटियां छोड़ के जब कमरे में आई तो सफ़िया का बड़ा बेटा निमरा को मार रहा था। कहने लगी, कमीनी, तुम लोगों की औकात ही नहीं एसी में बैठने की। तुम लोग गरीब ही पैदा होते और गुर्बत में ही मर जाते हो। ये सुनकर सबा को बड़ा दुख हुआ था। सफ़िया वहीं बैठी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। छोटी बेटी के तो मुंह में नवाले डाल रही थी कि मजाल था जो अपनी बेटे को ज़रा भी डांटा हो। कितनी छोटी सी बच्ची पर कैसे ज़बान दराजी कर रहा था। सबा कहने लगी, क्या किया है इसने जो तुम इसे इतनी बातें सुना रही हो। कहने लगा, फूफो, इसको तमीज़ सिखाएं। इसे पता नहीं कि कमरे में कलीन बिछा है। ये अपने गंदे मट्टी वाले पाँव लेकर आ गई है, इसे तमीज़ नहीं है। सबा कहने लगी, बेटा, वो छोटी बच्ची है, अगर तुम इसे कहते हो तो वो अपने पाँव धो लेती है। वो कहने लगा, धोने से असल औकात तो नहीं बदलती ना फूफो। सबा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। कहने लगी, सफ़िया भाभी, देख रही हैं आप, इतना छोटा सा होकर कितनी ज़ुबान चलाने लगा है। सफ़िया कहने लगी, तो क्या गलत कह दिया मेरे बेटे ने, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? अरे ठीक ही तो कह रहा है। ये सुनकर सबा चुप हो गई थी। समझ गई थी कि इसकी भाभी नहीं चाहती कि इसकी बेटियां एसी वाले कमरे में बैठें और वो दोनों बेटियों को बाहर ले आई। खाना बनाने के बाद उसका दिल खाने से बिल्कुल उचाट हो चुका था। बस अपनी बेटियों को खाना खिलाया और अपने घर वापस आकर अपने शोहर की खाली चारपाई जब उसने सहन में देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगा कि जब उसकी शादी हुई थी तब मुनव्वर भाई के हालात इतने अच्छे ना थे जितने के अनवर के थे। उस वक्त मुनव्वर को कारोबार करने के लिए पैसे देने के लिए सबा ने अपने हिस्से का सारा जेवर बेच दिया था और चुपचाप खामोशी से भाई को पैसे दे दिए। और वो कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा शोहर क्या सोचेगा? कहने लगी, वो बहुत अच्छे हैं भाई, कुछ नहीं सोचेंगे। बहन भाई का रिश्ता इसीलिए तो होता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आ सके। बस अब आप इनकार नहीं करेंगे और बहन का मान नहीं तोड़ेंगे, ये आप रख लें। सबा ने अपना सारा जेवर जो अनवर ने उसे पहनाया था या फिर मुनव्वर ने उसकी वालदा का बचा हुआ जेवर उसे दिया था, सब उसने अपने भाई के हाथ में रख दिया था। मुनव्वर की आंखों में उस वक्त आंसू थे। बहन के सर पर हाथ रखा, उसके माथे पर बोसा दिया, कहने लगा, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। आज तंगी के हालात जब सबा पर आए थे तो सफ़िया ने यूं आंखें फेरी थी जैसे कि उसे जानती ही ना हो। मुनव्वर ने सबा के जेवर के पैसों से ही कारोबार शुरू किया था जिस पर 4 चांद लगते चले गए। सबा ने दोबारा जेवर मांगा, मुनव्वर ने उसे जेवर के पैसे दिए। हाँ, ये था कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे देता था। और जब से अब वो दूसरे शहर गया था, सफ़िया ने तो जैसे हाथ ही खींच लिया था। पहले तो उसे कहने लगी कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे घर आके खाना खा लिया करो। जब वो घर आई तो उसे कपड़े भी दिलवाती, बर्तन भी, घर की सफाई सुथराई, यहाँ तक कि खाना भी सबा से पकवाती। और उसकी बच्चियाँ धूप में सेहन में तपते फर्श पर अपने पाँव और वो एसी वाले कमरे में अपने बच्चों को लेकर बैठी रहती, बार बार यही कहती थी कि सबा मुनव्वर के पैसे पर ही गुजारा कर रही हो। अक्सर तो ऐसा होता कि ताज़ा खाना वो खुद खाकर रात के लिए संभाल लेती और सबा से कहती कि यार, कल का सालन फ्रिज में पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे तो ताज़ा खाना ही खाते हैं, एक दिन पुराना सालन हो तो वो मुंह नहीं लगाते। सबा, ऐसा करो, तुम ये सालन खा लो और तुम्हारी बच्चियों का क्या है, उन्हें तो वैसे भी रूखी सूखी खाने की आदत है। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से रूखा सूखा खाने की आदत डालो। जो हालात तुम्हारे हैं बस मुनव्वर के सर पर ही हैं, अगर मुनव्वर हाथ खींच लेंगे तो तुम क्या करोगी? फिर कहने लगी, वैसे तुम्हें सबा खुद भी सोचना चाहिए, मुनव्वर के सर पर पहले ही इतने खर्चे हैं, घर के, कारोबार के, बच्चों के, कुछ तो तुम्हें भी अपने हाथ पाँव चलाने चाहिए। फिर कहने लगी, ऐसा करो, सिलाई सीख लो, तुम पूरा दिन वैसे भी फारग रहती हो, करने को कोई काम थोड़ी होता है। अच्छा है, सिलाई सीखोगी तो कपड़े सिलाई करोगी, कुछ पैसे तो कमाओगी, कब तक भाई पर बोझ बनी रहोगी? बेचारे की उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अपने घर को देखे या तुम्हें संभालेगा? बातों बातों में सफ़िया का जो दिल चाहता वो सबा को सुना देती, वो बेचारी चुपचाप सुनती रहती। फिर उसने यही किया था, बड़ी बेटी को स्कूल भेजकर छोटी को अपने साथ लेकर सिलाई सेंटर चली गई। वहाँ से कपड़े सीने सीखने लगी। 3-4 माह में ही वो अच्छी खासी सिलाई सीख चुकी थी। फिर उसने अपने हाथ में पहनी
انور کی منہ دکھائی کی انگوٹھی دیکھی تو دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شوہر کی پہنائی ہوئی منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی اسے بیچنی پڑے گی، لیکن بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی بیچ کر ایک اچھی اور مہنگی مشین خرید لی۔ صبح کپڑے سلائی کرنے لگی، لیکن جب سے اس نے سلائی شروع کی تھی صفیہ اس سے ناراض رہنے لگی تھی۔ کہنے لگی تم تو بابی کو بھول ہی گئی ہو، ہمارے گھر آتی ہی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی بابی مجھے اب وقت ہی نہیں ملتا۔ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تمہارا وقت کہاں لگتا ہے، جب تک تمہارے پاس کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا تب تک بھائی یاد رہتا تھا، بابی کا بھی خیال آتا تھا، اور اب تمہارے تو نخرے ہی بہت اونچے ہو گئے۔ صفیہ صبا کے گھر آ کے اسے خوب باتیں سنانے لگی۔ کہنے لگی بابی میں سچ کہہ رہی ہوں، سلائی کے اتنے کپڑے ہیں کہ میں وہی پورے نہیں کر پاتی۔ صبا جانتی تھی کہ صفیہ کو اس کی یاد کیوں ستا رہی ہے۔ ظاہر ہے اسے گرمی میں اے سی میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ گھر کے سارے کام صبا نے سنبھال رکھے تھے۔ سلائی سیکھنے کے دوران بھی وہ اس کے سارے کام کرتی تھی۔ تب تک صفیہ راضی تھی۔ جیسے ہی صبا نے سلائی سیکھ لی، مشین خرید لی، تو سلائی سینٹر والی خاتون ہی اسے سلائی کے کپڑے دینے لگی تھی۔ صبا جانتی تھی کہ صفیہ اسے اسی لیے یاد کرتی ہے تاکہ اس کے گھر کے کام ہو سکے۔ صفیہ ابھی بھی اس کے لیے سالن لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں تو ہمارا خیال نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی بھی تمہاری فکر ہے۔ میں نے سوچا سلائی کر کے تمہیں کھانا بنانے کا وقت نہیں ملا ہوگا، اس لیے تمہارے لیے کھانا لے جاؤں۔ اس نے سالن کا باؤل ایک طرف رکھا۔ کہنے لگی روٹی خود بنا لینا، میں چلتی ہوں۔ ویسے بھی تم بہت مصروف رہنے لگی ہو، کمانے لگی ہو، اب ہم جیسے لوگ تمہیں کہاں یاد آئیں گے۔ جب وہ کچھ نہیں کرتی تھی اس کے گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ تب بھی وہ بری تھی۔ تب یہی صفیہ اسے یہ طعنے دیتی تھی کہ سارا کچھ بائی کے سر پر چھوڑ رکھا ہے، خود سے بھی کمانا سیکھو۔ اور آج جب وہ کمانے لگی تھی تب اسے اپنے گھر کے کاموں کی فکر ستانے لگی تھی کہ اگر صبا کمائے گی تو اس کے گھر کو کون سنبھالے گا۔ اتنی گرمی میں کھانا بناتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں منور نے ہی تمہیں پیسے دیے ہوں گے سلائی مشین کے لیے، ورنہ اتنی مہنگی سلائی مشین تم کہاں خرید سکتی تھی۔ لیکن دیکھو نا، احسان فرموشی کی انتہا ہے کہ جس بھائی نے اتنے پیسے دیے تم اس کے گھر 4 برتن بھی دھونے کے لیے نہیں آتی۔ میرا تو تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں سنبھالنے میں میرا وقت گزر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھابھی کے ساتھ آ کر تھوڑی سی مدد ہی کروا دوں۔ صبا یہ سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ صفیہ کو اس کی یاد نہیں ستاتی، بلکہ اسے ایک مفت کی نوکرانی چاہیے۔ اچھی خاصی باتیں سنا کر صفیہ اپنے گھر چلی گئی۔ صبا نے جب سالن کا باؤل کا ڈھکن اٹھایا تو سالن سے بو آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے 4 دن پرانا سالن ہو۔ ویسے بھی گرمی کی وجہ سے فریج کام نہیں کر رہی تھی، سالن جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبا نے وہ باسی سالن باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ خود پیسے کمانے لگی تھی اس لیے اس نے کھانا بنایا ہوا تھا، اپنے بچوں کو تازہ کھانا کھلایا۔ اب وہ منور سے بھی پیسے کم ہی لیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے میں محنت کرتی ہوں تو پیسے بھی کما لیتی ہوں، لیکن منور کبھی پھل دے جاتا، کبھی اس کے ہاتھ میں زبردستی پیسے رکھ جاتا۔ کہتا کہ اپنی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے دیکھے ہیں تم نے، اپنی صحت کا خیال رکھو، پیسوں کی فکر مت کیا کرو، میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ بھی تمہارا ہے، تمہارا زیور بیچ کر میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے، اس پہ تمہارا حق ہے، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ لیکن صبا اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہی بات اپنی بیوی کو سمجھاؤ جو ہر وقت مجھ پر احسان جتاتی رہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہی مجھ پر خدا ہے، وہ نہیں دے گی تو میرا کھانا پینا رک جائے گا۔ صبا یہ باتیں بس سوچ ہی سکتی تھی، اپنے بھائی سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ بھائی آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، پھر میرا بوجھ کیوں اپنے سر پر ڈالتے ہیں۔ منور کہتا بہن بھائی پر بوجھ نہیں ہوتی اور نہ ہی تم مجھ پر بوجھ ہو، تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں لاکھوں کما رہا ہوں اور میری بیوی بھی عیش کر رہی ہے۔ ایک بار اسے کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے گھر بھی ایک اے سی لگوا دیتا ہوں۔ صبا کہنے لگی نہیں بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بچیاں پنکھے کی عادی ہو چکی ہیں، اور اماں بھی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سکھا دی ہے، اب وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواہش نہیں کرتی۔ منور خاموشی سے صبا کی باتیں سنتا رہا۔ کہنے لگا کہ اتنی گہری گہری باتیں کہاں سے سیکھ لی تم نے، میرے نزدیک تو تم ابھی بھی چھوٹی سی صبا ہو۔ صبا اپنے بھائی سے 7 سال چھوٹی تھی
اور وہ اسے ویسے ہی پیار کرتا تھا جب تک صبا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے صفیہ کو کبھی بھی صبا پر فوقیت نہیں دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر صبا کے لیے جلن اور حسد پیدا ہو گئی تھی۔ پھر صبا کی شادی جب انور سے ہوئی تو انور کا گھرانہ کھاتا پیتا تھا اور انور نے اسے بہت خوش رکھا تھا۔ یہ بات بھی صفیہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی بہانے صبا کو طعنے دیتی رہتی تھی کہ تم تو بڑے امیر گھر میں چلی گئی، تمہیں کیا پتا کہ آٹے چاول کا بھاؤ کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں۔ جب صفیہ اور منور کی زندگی میں تنگی آئی تو صبا نے اپنا زیور بیچ کر دیا تھا اور پیسے خاموشی سے بھائی کو دے دیے، لیکن اب بھی صفیہ کی نظر میں وہ بری ہی تھی۔ ایک بار جب منور دوسرے شہر گیا تو واپسی پر عید الاضحیٰ کے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کر آیا، ساتھ میں صبا اور اس کی بیٹیوں کے لیے بھی کپڑے لے آیا۔ یہ دیکھ کر صفیہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں صبا کو بلایا اور اسے کپڑے دیے، کہنے لگی اپنی مرضی سے سی لینا، اور چھوٹی بیٹیوں کو ویسے ہی فراق لے کر دیے جیسے اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا۔ لیکن اس کی بیٹی کا یہ دیکھ کر منہ بن گیا، کہنے لگی کہ میں ایسا فراق نہیں پہنوں گی جیسے نمرہ اور شفق پہنے گی، مجھے کاپی کیٹ نہیں بننا، مجھے ایسی فراق پہننی ہے جیسی کسی نے نہ پہنی ہو۔ بابا یہ بھی آپ نمرہ اور شفق کو دے دیں۔ منور کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میری خواہش تھی کہ تم تینوں عید پر ایک جیسے کپڑے پہنو، تم کوئی خاص تھوڑی ہو، جیسی شفق ہے نمرہ ہے ویسی تم بھی ہو۔ لیکن اسے باپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے۔ صفیہ کہنے لگی آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، پھر اس کی خواہش کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ یتیم بچیوں کا کیا ہے، آپ جو بھی لا کر دیتے وہ پہن لیتی۔ یہ سننا تھا کہ منور نے صفیہ کو بڑے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگا بات کرنے سے پہلے سوچا کرو، جو منہ میں آتا ہے تم بول دیتی ہو، یہ بات کیا کوئی کرنے والی ہے۔ صبا یہ سن کر آہ بھر کے رہ گئی تھی، کہنے لگی بات تو سچ ہی ہے بھائی، میری بیٹیاں یتیم ہی ہیں۔ بہرحال بھائی کے لائے ہوئے کپڑوں کو وہ واپس نہیں کر سکتی تھی، ورنہ منور اس سے ناراض ہو جاتا۔ لیکن جب عید قریب آنے لگی تو منور کو شہر جانا پڑ گیا، لیکن قربانی کے لیے وہ گائے گھر پر دے گیا تھا۔ دونوں بچیوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ گائے دیکھیں، لیکن صفیہ نے اپنے گھر نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی اس کے بچوں نے گائے کو ہاتھ لگانے دیا۔ جب قربانی ہو گئی تو صبا نے صفیہ سے کہا کہ تھوڑا سا گوشت اسے بھی دے دے تاکہ وہ اپنے بچوں کو کھلا دے، کیونکہ سالہ سال تو وہ سبزی دال ہی کھلاتی تھی گائے کی۔ جب قربانی کی تو منور یہاں پر نہیں تھا، وہ ہوتا تو صبا کو ٹھیک ٹھاک گوشت ضرور دیتا تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کے کھا سکیں، لیکن صفیہ نے زیادہ گوشت اپنے میکے والوں کو دیا تھا، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو بھر بھر کے شاپر پکڑائے تھے۔ جب صبا نے مانگا تو اسے چربی ڈال کر دے دی، کہنے لگی بس یہی بچا ہے، اس میں سے جو گوشت نکلتا ہے وہ تم بنا لینا۔ صبا نے وہ گوشت اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ بچیاں ماں کی شکل دیکھ رہی تھیں، کہنے لگی اماں آج تو عید کا دن ہے، کیا آج بھی ہم دال ہی کھائیں گے؟ یہ سن کر صبا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس نے بچوں کو بہلا دیا اور دال کھلا کر سلا دیا۔ بچیاں بھی اپنی ماں کو جانتی تھیں کہ خود دار ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ اگلے روز منور جب آیا تو صفیہ نے اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے تھے۔ منور نے صبا کو بھی گھر پہ بلا لیا اور اپنے سامنے کھانا کھلایا اور کہنے لگا کہ کل میں تمہارے گھر دعوت پر آؤں گا، اپنی بیوی بچیوں کو بھی لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی، کیونکہ سوائے چربی کے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو کہ صفیہ نے اسے دیا تھا، لیکن بھائی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز جب منور صفیہ اور بچوں کے ساتھ آیا تو صبا نے وہی چربی کا چھوڑا بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے سالن دیکھا تو صفیہ کو گھورنے لگا، کہنے لگا تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے پورا شاپر بھر کے صبا کو گوشت دیا ہے، کیا یہ دیا تھا تم نے میری بہن کو، اپنے گھر والوں کو بھی تم نے کیا یہی چربی دی تھی؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگی میں نے آج تک کبھی شکایت نہیں کی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی لڑائی یا فساد ہو، اب میں چپ ہی رہتی۔ منور کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا۔ پھر وہ صفیہ سے کہنے لگا کہ آج تم جتنے بھی عیش کر رہی ہو وہ صبا کی وجہ سے ہی کر رہی، کیونکہ اس نے مشکل وقت میں اپنا زیور بیچ کر ہمیں دیا تھا، ورنہ تمہارے بچے اس وقت فاقے کاٹ رہے ہوتے۔ یہ سن کر صفیہ کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ رونے لگی اور صبا سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے صرف بہن ہونے کا فرض ادا کیا اور کچھ بھی نہیں۔